बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम नलवा। आज पाकिस्तान और दुनिया भर की बहुत सी खबरें हैं और यकीनन पाकिस्तानी खबरें हम तबसरे करते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं, तजज़िये करते हैं। आज एक सबसे अहम खबर जिसमें अचानक आई आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज, जिसके मुताबिक आज मीर अली में शुमाली वज़ीरिस्तान में वज़ीर अली के इलाके में दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट पर हमला किया और उस हमले से के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकार जवान जो है हमारे शहीद हो गए। उसके बाद जो फोर्स कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन साहब मिलकर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, रिएक्शन शुरू किया और उस रिएक्शन में उन्होंने 6 दहशतगर्दों को हलाक किया, लेकिन उसके नतीजे में 2 फौजी अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन भी शहीद हुए। इस तरह आज दहशतगर्दों के हमले में 7 फौजी शहीद हुए और 6 दहशतगर्द जहन्नम वासल हुए। बहुत अरसे बाद एक मुश्किल वक्त दोबारा आन पड़ा है हमारी मुसल्लह अफवाज पर, हमारी फोर्सेस पर। ये सोचने का वक्त है, सोचने का मकाम है हम लोगों के लिए कि हमें क्या करना है। हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं लेकिन सोचते अपनी मर्जी से हैं। हम दुनिया के मसाइल को दूसरी आंख से नहीं देखते, उस तरह नहीं देखते जिस तरह उस पर तनकीदी जायजा लें। हमने जिस तरह बैनुल अक़वामी कुव्वतों के इशारों पर काम किया, उसके नताइज बहुत भयानक निकले। हम तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानियों को शहीद करा चुके हैं इस जहन्नम रसीदा जंग में, जिसमें अमरीकी आए और उन्होंने आकर हमारे मुल्क में तबाही की, लेकिन हम आज भी नहीं समझे और हम एक जगह खड़े हुए हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारे सोचने वाले लोग, हमारे पॉलिसी साज लोग, वो क्या इन चीज़ों को कम से कम, इन खतरात को कम से कम करने के लिए नहीं कोई कोशिशें कर सकते? क्या हमारी मगरबी सरहदें भी मशरकी सरहदों से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो गई? मशरकी सरहदों पर तो हमारा एक दुश्मन था, मगरबी सरहदों पर हमारे कई दुश्मन पैदा हो गए और किए भी उसी ने, भारत ने किए। और उनके पीछे जो दूसरी कुव्वतें हैं उन्हें हम ना पहचान सके। हम छोटे छोटे फैसले करने में भी दूसरों के इशारों का सहारा लेते हैं कि अमेरिका हमें कहेगा फलां लोगों को निकाल दो तो हम निकाल देते हैं, हम कहते हैं फलां लोगों को भगा दो तो भगा देते हैं। इस तरह कौमें फैसले नहीं किया करती। आज भी हम ये देखें कि हम किस जगह खड़े हैं, इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम कहाँ खड़े हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज इतनी कुर्बानियां देके, लाजवाल कुर्बानियां देने के बावजूद भी क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह यतीम हो रहे हैं, हमारी खवातीन बेवा हो रही हैं? क्यों? क्या ये सोचना हम सब लोगों का काम नहीं है? हमारी लीडरशिप का काम नहीं है? हमारी सिविलियन लीडर हो बिलुमूम और बिलखुसूस हमारी फौजी जो लीडरशिप है उसका भी काम है। जब हम पाकिस्तान में दूसरी खबरों पर आते हैं तो इस खबर के बाद जो हमें सबसे अहम मुश्किल नजर आती है पाकिस्तान से, पहले मैं फ़लस्तीन की बात करूंगा। फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसका तो हम कहीं पे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुसलमान हुक्मरान जिसने गैरत का एक घूंट पिया हो वो मौजूद नहीं है। कोई शख्स ये कहने को तैयार नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े। कोई इसराइलियों को एक खुली धमकी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 2 अरब मुसलमान ठुस हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने उन निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसमें हम सब शरीक हैं। जो लोग, जिनके पास असला है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हें उस ताकत, उस इख्तियार, उस असला के साथ लड़ने का हुक्म है। हम तो सिर्फ इस आवाज़ के ज़रिए ही फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मदद कर सकते हैं, फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों की मदद कर सकते हैं। आज वो किस तरह रोज़े रखते हैं, आज वो किस तरह रोज़ा खोलते हैं,
آج ان کی سحری افطاری میں کیا حالات ہوتے ہیں، پینے کا پانی ناپید ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ شاید یہودیوں کا قتل عام بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ کیا ہمارا کوئی مسلمان ملک ایسا ہے، کوئی غیرت مند حکمران ہمارا ایسا ہے؟ پورے تقریباً 60 ممالک ہیں مسلمان، 2 ارب کی آبادی ہے، سوائے یمن کے حوثیوں کے کوئی ان کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں۔ بڑا بول بولنے والے ایرانی حکومت، ایرانی حکمران، ایرانی لیڈرشپ جو شیعہ لیڈرشپ کہلاتی ہے، وہ بڑے دعوے کیا کرتی تھی اور وہ اس آگ کو بھڑکانے میں بہت آگے آگے رہتی تھی، پیش رہتی تھی۔ اس نے بھی عین موقع پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا فلسطینیوں کو۔ اگر ہم پاکستان میں جائیں، پاکستان کو دیکھیں، تو پاکستان میں ہم دیکھیں کہ حکومت ہماری بن گئی ہے۔ مزیدار بات دیکھیں کہ ایک کھرب پتی ہمارے سابق وزیر اعظم کو سرکاری پروٹوکول دے دیا گیا ہے، یعنی اب ان کے گھر کی حفاظت، ان کا آنا جانا، اربوں کروڑوں روپے کے خرچے اب حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ میاں محمد نواز شریف، میاں صاحب آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک سے آپ نے بہت کچھ لیا ہے، اب تو آپ کے شہزادے بھی کھرب پتی ہو چکے ہیں، آپ اپنی جیب سے بھی کچھ خرچ کر لیا کریں۔ کیا ضروری ہے کہ اس ملک کی جو پالیسی ہے، اس ملک کے مسائل ہیں، ان کو جھوٹ کی طرح آپ لوگ چپک چکے ہیں اور اس میں سے خون پیے جا رہے ہیں۔ کب تک پیئیں گے آپ؟ دوسری طرف اگر ہم کل ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے ایک بہت بڑا مطالبہ کل کیا تھا کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے جو 5 سال کے لیے 2010 میں ہوا تھا، 2025 تقریباً 15 سال ہونے کو آئے اسے آپ تبدیل کریں، آپ صوبوں کو دیے جانے والے پیسے جو ہیں ان کی مقدار کو کچھ کم کریں۔ 47 سے 57% انہوں نے کر دیا تھا، اور یعنی وفاق کے پاس پیسے دینے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ قرضے ہی اتار لے، وہ فوج کے اخراجات کر لے، دفاع پہ خرچ کر لے، کس چیز پہ خرچ کر لے۔ لیکن انہیں آئینی ترمیم اگر کہا گیا کہ جی نہیں ہے، یہ منع کر دیا گیا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، بھائی آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے آپ کریں۔ اگر آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ 26 کروڑ عوام کو 1 منٹ میں بجلی کے پیسے بڑھا دیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، 1 لمحے میں آپ ذرا سی دیر نہیں کرتے گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، تو کیا یہ صوبوں میں الللوں تللوں کے لیے پیسے دینا ضروری ہے؟ خدا کے لیے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جی 18ویں ترمیم ختم نہیں ہو سکتی یا تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی الہامی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا کوئی عمل نہیں ہو سکتا یا اس کے برخلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ صوبوں کے وسائل کیا وہ بھیک منگے رہیں گے؟ ہمارے صوبے بھیک مانگتے رہیں گے؟ ان کے وسائل دیں انہیں، جو ان کا حق ہے اور جو آپ کا حق ہے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد کیا 22ویں 23ویں 24ویں جتنی ترمیمیں کرنی پڑیں آپ کریں۔ اس ملک میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب صوبوں کا یہ جو 4 صوبوں کا جو نیکسس بنا ہوا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، 10 صوبے ہونے چاہیے اس ملک میں، 10 صوبے ہونے چاہیے اس ملک کے، تاکہ جا کر یہ پتا چلے کہ عام لوگوں کو کہ ہم پر بھی کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو کراچی شہر میں اگر ہم دیکھیں، کراچی شہر کے لوگ رو رہے ہیں کہ پیسہ کراچی شہر میں نہیں لگتا۔ دوسری طرف اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں، مسلم لیگ نون کی حکومت پورے پنجاب کا پیسہ اٹھاتی ہے، جنوبی پنجاب کا پیسہ لیتی پنجاب کے نام پہ اور خرچ لاہور کے نام پہ کر دیتی ہے، اور جو نئے جو ہے وہ آئیڈیاز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ یہ جو ہماری ہنڈیا ہے بیچ چوراہے میں پھوٹے گی انشاءاللہ، کیونکہ جس طرح کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ بننے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت کچھ کر نہیں سکتی، جو ارسا کا چیئرمین نہیں لگا سکی، آگے مشکل فیصلے کیا کرے گی؟ کیا یہ پی آئی اے کو نجکاری کی پی آئی اے کی کر سکے گی؟ کیا یہ پاکستان اسٹیل کی نجکاری کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہاں لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ وہاں 10 لوگ اگر کام کے ہیں تو 20 لوگ بیکار بھی ہیں جنہیں کوئی کام نہیں آتا، جو سیاسی طور پر بھرتی کیے گئے، ان کو کس طرح بچانا ہے، ان وسائل کو کس طرح لوٹنے سے بچانا ہے، اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں۔
اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اگر آپ نے IMF کی باتیں ماننی ہے تو ہر وہ بات مانیں جس میں اس ملک کی بھلائی ہو، اس ملک کے عوام کی بھلائی ہو. صرف ٹیکس نہ چڑھاتے چلے جائیں، لوگوں کے ٹیکس بڑھاتے چلے گئے، بجلی کے بل بڑھاتے چلے گئے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے چلے گئے، اس سے کام نہیں چلے گا. اور ایک زندہ مثال تو ہم نے دیکھ ہی لی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کی تضحیک و تذلیل ان کے اپنے بھائی نے کی، بھتیجے نے کی، اپنی فیملی نے کر دی، اب ان کو کمپنسیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے کہ اب سرکاری خرچ پر ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.